اسی طرح اللہ کی بے شمار نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو شعور دیا اور یہ نہیں کہا کہ انسان میں نے تجھے عقل دی ہے، تو بے عقل تھا۔ اللہ نے انسان کو آنکھیں دی، بصارت دی، بصیرت دی، اور پھر دینے کے بعد یہ نہیں کہا کہ اے انسان میں نے تجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو چلنے کے لیے پاؤں دیے، بولنے کے لیے زبان دی۔ زبان نہ ہوتی تو کوئی اپنا میسج کیسے کنوے کر سکتا تھا؟ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی تھی۔ ہاتھ نہ ہوتے آپ کوئی چیز پکڑ نہ سکتے، آپ اپنا کام نہ کر سکتے، رزق نہ کما سکتے۔ آنکھیں نہ ہوتی آپ چل نہ سکتے، دیکھ نہ سکتے۔ پاؤں نہ ہوتے تو آپ چل نہ سکتے۔ یہ اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں، انعامات ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر ان کو جتلانا چاہتا نا انسان پہ کہ ارے انسان میں نے تجھے یہ دیا، تو ایک فہرست تھی لمبی، لیکن اللہ نے انسان کو پورے کا پورا کامل بنا کے یہ نہیں کہا کہ میں نے اگر تیرا ایک کان نہ بنایا ہوتا تو تجھے لوگ کان کٹا کہتے، تیری اگر ایک آنکھ نہ ہوتی تو لوگ تجھے کانا کہتے، اور اس طرح کے دیگر نام تیرے پکارتے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس نے ہمیں صحیح سلامت پیدا کیا، ہمیں زندگی اور حیات بخشی۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا تذکرہ کر کے کہا کہ انسان میں نے تجھے سب کچھ دیا ہے لیکن کبھی نہیں جتلایا، لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ جو میں نے تجھے دی ہے پھر میں یہ کہتا ہوں لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے تیرے پہ احسان کیا ہے۔ اللہ احسان جتلا کے کہہ رہے مومنوں پر، لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، جب انہی میں سے میں نے ایک رسول پیدا کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو ہدایت کا جو کام سونپا ہے اس امت کے لیے وہ رسول سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ ان کو یہ شعور ہی نہ ہو کہ وہ آپ کو تعلیم دلوائیں یا آپ کو ایک اچھا اور بہتر پروڈکٹ معاشرے میں جو ہے نا وہ بنا کے بھیجیں، اگر ان کو شعور ہی نہ ہو تو آپ کی ساری زندگی لاشعوری میں گزرے گی اور جاہل رہ جائیں گے پوری زندگی، اگر ابتدا سے آپ کو ماں باپ نے تعلیم و تعلم کے معاملے میں نہ داخل کیا ہو۔ اگر ایک انسان اس دنیا میں رہتا اور اس کو اپنی حیات کا، اپنی زندگی کا مقصد ہی پتہ نہ ہوتا، رسول ہی نہ آتے، اور اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم جو ہے اس کے تمام معاملات نہ بتائے ہوتے، اور انسان مرتا اور سیدھا جب اس کے پاس عمل ہی نہیں ہوتا تو سیدھا آگ میں ڈال دینا تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا رسول بھیج کے لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ نیک اعمال ہیں، برے اعمال ہیں، صراط مستقیم کیا ہے، ہدایت کا رستہ کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر رسول نہ آتے تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، ہم ظلم نہیں کرتے لوگوں پر۔ اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ پہلے حجت قائم کرتے ہیں کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی امت کے لیے۔ ایسے ہی عذاب نہیں آ جاتا، پہلے اس کے لیے حجت قائم ہوتی ہے کہ یہ تمہارے ساتھ سامنے دلیل ہے، اس کو مان لو، اگر نہیں مانو گے تو پھر تمہارے لیے عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العالمین نے اس حجت کو قائم کرنے کے لیے قیامت تک کے انسانوں کے لیے قرآن مجید بنا کے ہدایت کی کتاب ہمارے ہاتھوں میں تھما دی ہے۔ اور اللہ نے یہ کہا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے پیدا ہونے سے قبل تمہاری موت کے کارڈ چھاپ کر تمہاری جیبوں میں ڈال کے پھر دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، تمہاری موت لکھ دی گئی۔ یہ نہ سمجھنا کہ حیات جو ہے ہماری زندگی ہے یہ ساری لازوال ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہر چیز کی ایکسپائری ہوتی ہے۔ انسان بھی ایک ایکسپائری چیز ہے، ایکسپائری پروڈکٹ ہے، اس کا بھی ایک وقت ختم ہونا ہے، لیکن اس کا وقت ختم ہونے کے بعد اس کا حساب کتاب ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے تمہیں ہدایت کی کتاب دی ہے اس پر ذرا غور کرو، ہم نے وہ تمہیں ایک نعمت کے طور پہ عطا کی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، اور یہ اللہ کا ذکر ہے، تذکیر کا باعث ہے۔ تذکیر اور تدبر، قرآن مجید میں یہ دو چیزیں بڑی عمومی طور پر ظاہر ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ تذکیر ہوتی ہے قرآن مجید کو آپ انگلش میں پڑھ رہے ہیں، آپ پنجابی میں پڑھ رہے ہیں، آپ اردو میں پڑھ رہے ہیں، آپ جب کوئی قرآن مجید کی آیت کو، ورس کو پڑھیں گے، آپ کو مفہوم اچھا لگا، دل پہ آپ کے لگا، تو آپ کو اس کی سمجھ آئے گی، یہ ہوتی ہے تذکیر۔ لیکن تدبر یہ ہوتا ہے کہ آپ عربی زبان میں ڈیپتھ میں جا کے قرآن کی تعلیمات کو سیکھیں۔
اور اس چیز کی ہمارے اندر بڑی کوتاہی ہے. ہمارے والدین، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ والدین اگر تعلیم اور تعلم پہ زیادہ زور نہ دیں تو بچے گمراہ رہ جاتے ہیں، بچے تعلیم سے دور رہ جاتے ہیں. اب ہمارے والدین کی یہ غلطی تھی کہ انہوں نے ہمیں قرآن کا جو اللہ کا آخری میسج ہے، اللہ کا آخری پیغام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے وہ تعلیم ہی نہیں دلوائی کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی عربی زبان، جس سے ہمیں تفکر ہو سکتا تھا، تدبر ہو سکتا. ہم نے انگلش سیکھ لی، اردو سیکھ لی، ادب سیکھ لیا، لٹریچر پڑھ لیا، فزکس اور بایولوجی اور زولوجی اور جتنی بھی ٹیکنالوجی ساری ہم نے سیکھ لی. نہیں سیکھا تو اللہ کی زبان کو نہیں سیکھا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جانا ہی ایمان کی نشانی ہے. اللہ کا رنگ تمہارے اوپر چڑھنا چاہیے، نظر آنا چاہیے. ہمارے اوپر ہر قسم کا رنگ چڑھ گیا لیکن اللہ کا رنگ نہ چڑھا. ہر چیز کو ہم نے سوچ لیا، فکر کر لی، تدبر کر لیا، سائنس ٹیکنالوجی پڑھ لی، لیکن نہیں پڑھی تو ایک قرآن ایسی کتاب جو اللہ کی ہدایت والی کتاب تھی، اس کے بارے میں تفکر اور تدبر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. حالانکہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں تفکر اور تدبر، افلا یتدبرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو قرآن کے بارے میں؟ کیا تم قرآن پڑھتے ہو اور اس کے بارے میں پھر ڈیپتھ میں جا کے دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تم سے، اللہ کا مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں اس بات کا. تو تذکیر اور تدبر یہ دو ایسی چیزیں ہیں، یہ انسان کے لیے، اس کی حیات روحانی کے لیے بہت لازم ہے. اگر وہ چاہتا ہے نا کہ میری روح جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے، اگر وہ چاہتا ہے میرے اندر روحانیت آئے، میرا ایک قلبی تعلق ہو اللہ کے ساتھ. جب انسان کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے نا تو اللہ اس کی کہی ہوئی بات کو رد نہیں کرتے. ایک دفعہ ایک شخص تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ایک ایسے علاقے میں تھا کہ جہاں پر دور دراز علاقے تک، کینیڈا میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ دور دراز علاقے میں کوئی بھی آبادی موجود نہیں ہے، دور دراز تک، اور وہاں پہ گاڑیاں بھی اکا دکا آتی. اور رات کے وقت میری جو ہے وہ گاڑی وہاں پہ خراب ہو گئی اور میں اس راستے سے گزر رہا تھا. آپ جانتے ہیں کینیڈا میں جنگل ہی جنگل ہے. اور کہتے ہیں کہ میں وہاں رکا تو اب رات کا تقریباً جو ٹائم ہے وہ 1 بج چکا ہے اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی گاڑی آئے گی اور اس کی بیٹری لگا کے میں اس کو سٹارٹ کروں گا اور سٹارٹ کر کے پھر میں گھر جاؤں گا. کہتے ہیں میں نے 3 گھنٹے انتظار کیا، 4 بج گئے. 3 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد میں مایوس ہو کے اپنی گاڑی میں بیٹھا کہ کوئی گاڑی ہی نہیں آ رہی اس راستے میں. کہتے ہیں صرف میں نے ایک دفعہ سوچا کہ یار فارغ بیٹھا ہوں تو اللہ کا ذکر ہی کر کے دیکھتا ہوں. میں نے اپنا موبائل کھولا اور موبائل کھولنے کے بعد جب میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو یہ 14واں پارہ، اور 14ویں پارے کی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ جب میں نے آیت پڑھی تو پیچھے سے مجھے ہارن سنائی دیا. ایک ٹرک آیا اور اس نے مجھے میری مدد کی اور میں گھر تک پہنچا. اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے کہ جب انسان اللہ کی تذکیر کرتا ہے نا، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ مشکلات اس کی حل کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی مشکلیں حل ہوتی ہیں. جب اللہ کو بندہ یاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بندے کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کو پتہ ہے کہ وہ بندہ مشکل میں ہے. اللہ صرف یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ پکار کے تو دیکھے، مجھے میری طرف آئے تو صحیح، رجوع کر کے دیکھے. پھر اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. اس پہ اعتراض کرنے والوں نے ایک لمبے لمبے فہرست بنا کے اعتراضات کیے ملحدین نے کہ قرآن ایسا ہے ویسا ہے، اس میں غلطیاں. ڈاکٹر ذاکر نائک، آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوگی، وہ الحمدللہ اس کے بڑے اچھے جوابات دیتے ہیں ملحدین کے خلاف. وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے جو اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں. اور اللہ نے جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا نا، آپ نے فرمایا تھا کہ خالد سیف من سیوف اللہ ہے، اور اللہ نے صلت اللہ علی الکافرین، اللہ نے ان کو کفار پر مسلط کر دیا. اسی طرح یہ آیت من آیات اللہ، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں امام بخاری کا اتنا حافظہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ اس شخصیت کو دیکھ لیں. کتنی کتابیں انہوں نے رٹ رکھی ہیں، کتنی کتابیں ان کو زبانی یاد ہے. بما صفات اور بما سطریں. امام بخاری رحمہ اللہ کا حافظہ بھی اسی طرح کا تھا، سید المحدثین تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت خود فرمائی ہے. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن ایک انسانی کاوش ہے، یہ تو صحابہ نے خود اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے خود لکھ گھڑ کے اپنی طرف سے اور پھر لوگوں میں نشر کر دیا اور کہا کہ یہ قرآن ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تو آپ صحابہ کو بلواتے اور جو ٹیم ہوتی جو لکھ رہی تھی، یعنی جو صحابہ اکرام پڑھے لکھے تھے، کاتبین وحی تھے، ان کو کہا جاتا کہ فلاں آیت کے بعد رکھ دو اور فلاں صورت میں رکھو، اور اس کی تعیین کر دی جاتی تھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ سارے قرآن کو کتابی شکل دی گئی اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی گئی. اور زید بن ثابت عربی زبان میں بہت مہارت رکھنے والے. پھر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، پھر قرآن مجید کو اکٹھا کیا گیا، اس کی تدوین کی گئی، جمع کیا گیا.
اور یہ کام سارا کا سارا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اولین صحابیوں میں سے صحابی ہیں اور سب سے افضل ترین ہیں انبیاء کے بعد، ان کی سرپرستی میں یہ کام ہوا۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ نے قرآن کو جمع کرنا ہے، تو میرے لیے یہ اتنا مشکل کام تھا کہ اگر مجھے ابوبکر یہ کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک پہاڑ کو دھکا لگا کے دوسری جگہ منتقل کر دو، یہ میرے لیے آسان تھا، قرآن کو جمع کرنا مشکل تھا، کیونکہ قرآن تمام صحابہ کے پاس موجود تھا، اور قرآن مجید میں ایک حرف کی بھی تبدیلی حضرت زید بن ثابت کے کھاتے پڑتی پوری امت کو غلط پڑتی جاتی، قیامت تک کے آنے والے مسلمان غلط پڑ جاتے اگر زید بن ثابت کی ایک غلطی وہاں پہ ہو جاتی۔ پوری کمیٹی جس میں عبداللہ بن زبیر تھے، حضرت ابی بن کعب تھے، ایک آیت مبارکہ کو پتہ نہیں کتنی دفعہ تکرار کے ساتھ پڑھا گیا اور پھر اس کو تدوین کر کے قرآن مجید کو کتابی شکل دی گئی، اور لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے کہ یہ انسانی کاوش ہے، یہ انسانوں نے مرتب کیا۔ پھر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی الف لام میم صاد اور حروف مقطعات ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بڑا عجیب قرآن ہے، اللہ نے ان جو الفاظ ہیں حروف مقطعات ہیں اپنے نبی کے امتیوں کو معنی نہیں بتائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا معنی ہی نہ پتا ہو وہ چیز لغو ہوتی ہے، لغو سے مراد کہ اس کی وہ بے بنیاد ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ غیر ضروری چیزیں قرآن میں اللہ نے داخل کر دی ہیں، اتنا غیر ضروری، اتنا اضافی ٹائم تھا ہمارے پاس کہ قرآن پڑھتے درمیان میں الف لام میم صاد اور الف لام را، اس طرح کے الفاظ جن کا ہمیں معنی ہی نہیں پتا، قرآن کا مقصد ہی بے بنیاد ہو گیا، قرآن کا مقصد ہی فیل ہو گیا۔ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عربوں کو اپنی طاقت بتائی ہے۔ لغو وہ چیز ہوتی ہے کہ جو نریٹر ہوتا ہے نا، بیان کرنے والا، اس کو بھی کسی چیز کا معنی نہ پتا ہو اور وہ بیان کر رہا ہوں، وہ چیز لغو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں کوئی آل فول الفاظ بولتا ہوں جس کے معنی مجھے خود بھی نہیں پتا، میں حالانکہ بیان کر رہا ہوں لیکن مجھے ان الفاظ کا معنی خود بھی نہیں پتا، اس کو کہتے ہیں لغو۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ان چیزوں کے معنی، ان الفاظ کے معنی پتا ہے، تم ذرا بتاؤ، تم تو بڑے عربی دان بنے پھرتے ہو، تمہیں اپنی زبان کے اوپر بڑا فخر ہے، تم بتاؤ اس کے معنی کیا ہے، بتاؤ الف لام میم صاد کا کیا معنی ہے، بتاؤ صاد کا کیا معنی ہے، نون کا کیا معنی ہے۔ کوئی معنی نہیں ان کے ذہن میں آیا، عاجز پڑ گئے۔ ایک آیت انہوں نے بنائی، ایک سورت انہوں نے سورت الکوثر کی طرح بنائی، وہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے بڑا مارکا مارا، اور اس کے بھی الفاظ اتنے جو ہے نا وہ پیچیدہ تھے کہ کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ پیغام کیا دیا جا رہا ہے۔ قرآن کے مقابلے میں ایک بنانے کی کوشش کی، جب اللہ تعالیٰ نے کہا فاتو بسورۃ من مثلہ، کوئی ایک سورت اس کے مقابلے میں لا کر دکھاؤ، کوئی نہ بنا سکا۔ تو اللہ نے یہ ایسے نہیں چیلنج کر دیا عربوں کے سامنے، اور اعتراضات کرنے والے ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو پکڑ کہتے ہیں قرآن مجید میں تکرار بہت ہے، تکرار زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اتنی دفعہ کبھی یہاں آ رہا ہے، کبھی یہاں آ رہا ہے، کبھی یہاں آ رہا ہے۔ آپ جب کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ کوئی خاص چیز ہوتی ہے وہاں ایک لگا کے نیچے حاشیے میں لکھا ہوتا ہے ایک، اور نیچے وہ عبارت کی وضاحت کی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کوئی نقص نہیں چھوڑا۔ اللہ نے جہاں ایک قصہ بیان کیا پھر اس کو اگلے قصے میں مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا، وہ ایک لگا کے پھر نیچے اگلے سپارے میں اس کی وضاحت کی ہے، یا 2-3 سپارے چھوڑ کے اس کی وضاحت کی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے تاکہ لوگوں میں انٹرسٹ بلڈ ہو۔ آپ قرآن مجید کو ایک دفعہ پڑھیں گے، دوسری دفعہ پڑھیں گے، تیسری دفعہ پڑھیں گے، آپ کا جی اور چاہے گا کہ میں اس کو بار بار پڑھوں۔ 1000 بار پڑھ لیں گے آپ کا جی چاہے گا اور بار پڑھیں، آپ کبھی تھک نہیں سکتے اس اللہ کی کتاب سے۔ آپ ایک ناول اٹھائیں، کوئی ایک ہسٹری کی کتاب اٹھائیں، پہلی بات تو یہ کہ پہلی پوری نہیں ہوتی، بندے کو نیند آ جاتی ہے اور بندہ اک جاتا ہے اس سے کہ یار چھوڑو کوئی اور کتاب پکڑو، 100 صفحہ 200 صفحہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے اور بس ہو جائے گا، اور پھر ہم جلدی جلدی اس کو بس اوپر سے پڑھتے ہیں اور پھر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ واحد قرآن ہے کہ جس کتاب کو بار بار پڑھنے کا انسان کا جی چاہتا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے پہ زیادہ ثواب اور جو ہے نا وہ زیادہ مزہ آتا ہے، زیادہ تلذذ انسان کو ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے لا تنقصوا عجائب القرآن الی یوم القیامہ، قیامت تک اس قرآن مجید کے عجائبات ختم نہیں ہو سکتے۔ آپ ایک قرآن کو لیں، اس کا ایک معنی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کیونکہ آپ کے اندر اتنا جو اگر سینس نہیں ہے، تفسیر نہیں پڑھی ہوئی یا مفسر نہیں ہے یا آپ کو دیگر علوم نہیں آتے، ایک عام شخص کو ایک معنی نظر آ رہا ہوگا، لیکن آپ اسی آیت مبارکہ کو کسی عالم سے پوچھیں گے، وہ اس کی تفسیر کرے گا اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ پھر آپ دوسرے عالم کے پاس جائیں گے، وہ جو آپ کو اس آیت مبارکہ کا معنی بتائے گا وہ آپ کو اس سے بھی اچھا لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں ان میں اتنے معانی اور مفاہیم ہیں کہ ہر آیت جو ہے وہ ایک ایک چیز پہ فٹ آ رہی ہوتی ہے، اور اس کے کئی معانی اور مفاہیم ہوتے ہیں۔ جب انسان تفسیر پڑھتا ہے، آپ دیکھیں قرآن مجید کی
جب سے قرآن نازل ہوا تب سے مفسرین ابھی تک تفسیریں لکھ رہے ہیں اس کی، ابھی تک مارکیٹ میں تفاسیر آتی ہیں۔ تو اس قرآن مجید کو بیان کرنے میں ہر شخص کا اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ذہنیت دی ہے، اللہ نے جو علم دیا ہے، اس کا ایک اپنا انداز ہے۔ جب آپ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے، عربی لغت سیکھنے کی کوشش کریں، جو ہمارے والدین نے غلطی کی ہے نا کہ ہمیں عربی نہیں سکھائی، وہ کم از کم ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو عربی زبان کم از کم سکھائیں، کہ تاکہ ان کو جب وہ قرآن پڑھیں، اللہ کا آخری پیغام پڑھیں، ان کو سمجھ تو آ رہی ہو کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں ہم سے۔ یہ ہم نے غلطی نہیں دہرانی، اپنے بچوں کو عربی لازمی سکھانی، وگرنہ وہ قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکیں گے اور لوگوں کے محتاج ہو جائیں گے، جگہ جگہ کبھی کسی عالم کے پاس کہ اس کا معنی سمجھا دیں، کبھی کسی عالم کے پاس۔ بھائی اللہ نے صرف عالموں کے لیے دین نہیں بھیجا، اللہ نے یہ جو نا ہر بندے کے لیے دین بھیجا ہے، ہر بندے کے لیے قرآن بھیجا ہے۔ کم از کم اس کو قرآن کی تعلیمات کو تو پتا ہو، وہ کسی کا محتاج تو نہ ہو، وہ کسی ہر گلی محلے کے مولوی کے پاس جا کے قرآن مجید سامنے رکھ کے یہ نہ پوچھ رہا ہو کہ اس کا معنی کیا ہے، میں کیسے دین کو سمجھوں۔ کم از کم اتنا تو انسان کو پتا ہو۔ تو یہ ہر شخص کے لیے دین اترا ہے، اور اس کو چاہیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے تحت اس بنیادی علم کو وہ سیکھے۔ اب یہ ایک نعمت ہوگی اللہ رب العالمین کی، جو قرآن مجید کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس نعمت کی قدر جو کرتا ہے نا، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ جب کوئی نعمت دیتے ہیں پھر اس کو آزماتے ہیں کہ یہ میری اس نعمت کی قدر کرتا ہے یا نہیں۔ آپ کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ 15 پرو یا 14 پرو میکس جو ہمارے پاس فون ہونا چاہیے، آئی فون۔ یاد رکھیں کہ جب بھی بندہ کوئی خواہش کرتا ہے نا، یہ خواہش انسان کی تب تک ہی ہوتی ہے جب تک وہ پوری نہیں ہو جاتی۔ جب کسی شخص کو وہ چیز مل جاتی ہے نا تو اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو ایک گاڑی لینے کا شوق ہے، جب آپ گاڑی نہیں لیں گے تو بڑے آسانی سے سکون سے جمپوں سے گزاریں گے، کہیں اس کا پودا خراب نہ ہو جائے، اس کے جو نا وہ ٹائر ٹوب خراب نہ ہو جائے، یا اس کا کوئی اور مسئلہ نہ بن جائے، بڑے آسانی سے آپ چلائیں گے، اس کو گزاریں گے۔ لیکن جب 2-3 سال پرانی ہو جاتی ہے، آپ اس کی کیئر کرنا چھوڑ دیتے اور گندی کر کے کھڑی ہوتی ہے گراج میں۔ اللہ رب العالمین جب کوئی نعمت دیتے ہیں تو پھر آزماتے ہیں یہ بندہ میری نعمت کو کتنا پالش کر کے رکھتا ہے، کتنی اس کی کیئر کرتا ہے۔ جو بندہ ناقدرہ ہوتا ہے اللہ اس سے نعمت چھین لیتے ہیں، اس کو آزماتے ہیں تھوڑا سا دیکھ کے کہ یہ میری نعمت کی اس نے کتنا شکر ادا کیا۔ ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دیتا جاؤں، اور ملے گی۔ ایک آئی ہے 2 ہو جائیں گی، 2 ملی ہے 3 ہو جائیں گی۔ جو شکر کرے گا اور جو کفر کرے گا، میری نعمتوں کا انکار کرے گا اور اس کا حق ادا نہیں کرے گا اس نعمت کا۔ مثال کے طور پہ اللہ نے آپ کو اگر موبائل فون دیا ہوا تو اس کا یہ بھی حق ہے، جیسے انسان کے جوڑوں کا حق ہے نا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کے جوڑوں کا حق ہے، وہ صبح شام کے اذکار جب کرتا ہے تو اس کے جوڑوں کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ آپ کو اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو کم از کم اس کے اوپر 10-15 منٹ کی صبح تلاوت سن لیا کرے خدا را۔ اللہ کا شکر ہے رمضان میں آ کے بندے نیک ہو جاتے ہیں، مومن ہو جاتے ہیں اور ایمان بڑا بڑھ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہی سسٹم چل رہا ہوتا ہے سارے کا سارا۔ گویا کہ آپ نے 1 مہینے کے لیے اللہ کو ٹکا کے دھوکہ دے لیا، بہترین انداز میں منافقت دکھائی ہے کہ میں نے 1 مہینہ یا اللہ تیرے لیے بیٹھا رہا ہوں، مسجد میں آ کے درس بھی سنتا رہا ہوں اور نماز تراویح بھی پڑھتا رہا ہوں، اور جب 1 مہینہ ختم ہوا منافقت دوبارہ شروع، بس مسجد کو سلام اور اپنے کام میں مصروف۔ بڑی اچھی منافقت ہوتی ہے انسان کی، اللہ کے خلاف منافقت، اللہ کو دھوکہ۔ خدارا اس دھوکے کو چھوڑ دیں۔ اللہ نے یہ مہینہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ انسان کو جینے کا طریقہ آ جائے، سلیقہ آ جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ ایک متقی اور ایمان والے شخص کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ ایمان رمضان کے اندر بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ ایمان برقرار رکھنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ رمضان نعمت ہے، اس نعمت کی میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنی قدر کرتے ہو تم۔ اگر تم قدر نہیں کرو گے تو تمہارے اجر کو کھینچ لیا جائے گا، ثواب کھینچ لیا جائے گا۔ اللہ نعمتوں کو واپس لے لیتے ہیں جب اس کی قدر نہیں کی جاتی۔ اور ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں کہ صبح سحری کے بعد خاص طور پہ جتنا موبائل تب یوز ہوتا ہے نا سونے سے پہلے، کوئی اور وقت نہیں ہوتا روزہ رکھ کے جتنا استعمال کیا جاتا ہے، یا افطاری کا ٹائم جب ہونے والا ہوتا ہے تب اسکرولنگ ہوتی ہے، کیونکہ جلدی جلدی ہمیں یہ ہوتا ہے روزہ کھل جائے اور ٹائم جو ہے نا وہ گزارا جائے۔ یہ 2 عادتیں خدارا چھوڑ دیں، اور سوشل میڈیا کا مر نہیں جائیں گے آپ اگر ٹک ٹاک آپ ڈیلیٹ کر دیں گے، نہیں مرتے آپ، یہ میری گارنٹی ہے، لکھوا لیں میرے سے، انگوٹھے لگوا لیں مجھ سے، نہیں مرتے آپ۔ یہ فضول چیز ہے، اس میں ایسا کنٹینٹ ہے، آپ کو اچھی چیز یہاں سے نہیں ملے گی، اگر ملے گی تو وہ 1-2% ہوگی، باقی سارا ناچ گانا اور فحاشی اور ریانی ہے وہاں پہ، اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور چھوڑ دے ٹک ٹاک سے پیسے کمانے، بڑے بڑے ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ، ڈالر آئیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے کچھ نہیں آنے والا۔ حلال رزق کمائیں، حلال رزق کما کر پھر اپنا پیٹ بھریں، اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں۔ اللہ نے جن کو عطا کیے ہوئے ہیں وہ بھی بڑی نعمت ہے، ان کو اگر آپ حلال کا لقمہ ان کے پیٹ میں ڈالیں گے تو قیامت کے دن کم از کم پکڑے تو نہیں جائیں گے نا، تھوڑا کھلا لیں، حلال کا کھلا لیں۔
نہ ڈالروں کی فکر کریں. ساری دنیا کے پاس ڈالر نہیں ہے, پیسے ہی کماتے ہیں وہ, PKR کرنسی استعمال کریں, پاکستان میں رہ رہے ہیں, کچھ نہیں ہونے لگا. تھوڑا کھا لیں لیکن حلال کا کھائیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے. تو اللہ کی نعمتیں جتنی بھی ہیں ان کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. ہم بڑے ہی بے قدر ہیں, اور اللہ کو اس پر ہم سے بہت گلہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے. اور گھروں میں بھی اگر آپ سحری افطاری کرتے ہیں, خواتین سحری افطاری بناتے ہیں, تو آپ اگر ان کا یہ اتنا سا شکریہ ادا کر دینا کہ آج بڑی خوبصورت آپ نے افطاری بنائی ہے, بڑا اچھا کھانا, بڑا ٹیسٹ ہے ماشاءاللہ اس کا, تو ان کا خون بڑھ جاتا ہے. ان کو شاباش دینے سے ان کا خون بڑھ جاتا ہے, اور اللہ آپ کو اس بات پہ اجر دے گا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ازواج مطہرات, خاص طور پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پیش کیا کرتی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے بہا ان کی تعریفات کیا کرتے کہ کھانا بہت خوبصورت بنا ہے, یہ آپ کی سنت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اچھا کھانا بنا ہوتا, وافر ہوتا, آپ اپنا حصہ نکال کے باقی اٹھا کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجا کرتے. یہاں تک کہ آپ قربانی کرتے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ ایک جو بکری کا یا بکرا جو بھی کیا ہے اس کا تیسرا حصہ علیحدہ کر دو. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ وہ کہاں بھیجنا ہے, تو آپ فرماتے کہ یہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھیجنا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام احسان کرنے والے تھے, نیکی کرنے والے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج یہ کہا کرتی تھی, ما غرتو الا النساء الا خدیجہ. ہم جتنی بھی خواتین تھیں, ازواج مطہرات تھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اکثر جا کے حضرت خدیجہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے. خدیجہ ہی تھی. خدیجہ نے میری تب جو ہے نا تصدیق کی جب پورا زمانہ میری تکفیر کر رہا تھا, پورا زمانہ مجھے کافر کہتا تھا, نعوذ باللہ. اس وقت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کے اکثر اوصاف بیان کیا کرتے تھے. تو اگر آپ افطاری یا سحری کے وقت تھوڑی سی تعریف کر دیں تو اس سے انشاءاللہ آپ جو نا وہ کمی نہیں ہوگی آپ کی عزت میں, آپ کی عزت اس سے بڑھی جائے گی. تو یہ خاص طور پہ لازمی اس کا دھیان رکھا کریں, کیونکہ یہ اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری ہے. آپ کے سامنے کھانا آیا, آپ نے شکریہ, پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں بسم اللہ یاد نہیں ہوتی, اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں, بسم اللہ وعلی برکت اللہ دعائیں پڑھیں, اور اس کے بعد جو نا کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں پڑھیں, اللہم اطعمنا واشبعنا وجعلنا من المسلمین. مختلف روایات جو آپ نے بھی یاد کی ہوئی وہ بھی درست ہیں. تو اس طرح جو دعائیں ہیں اس سے کھانے کا حق ادا ہو جاتا ہے, جو اللہ کی نعمت ہے اس کا حق ادا ہو جاتا ہے. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللہ فضلکم علی بعض فی الرزق. ہم نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر فضیلت دی ہے رزق کے معاملے میں. کچھ امیر ہیں, کچھ غریب ہیں. جو امیر ہے وہ بھی ابتلاء اور آزمائش میں ہے, جو غریب ہے وہ بھی ابتلاء اور آزمائش میں ہے. دنیا ہے ہی آزمائش کا نام. آپ نے کب سمجھ لیا ہے کہ دنیا میں آپ کو پرفیکشن مل جائے گی؟ نہیں ملے گی پرفیکشن. ساری زندگی گزار دیں آپ, جب انسان تگ و دو کرتا ہے, محنت کرتا ہے, پہلے جاب ڈھونڈتا ہے, جاب ڈھونڈنے کے بعد کوشش یہ ہوتی ہے میری شادی ہو جائے, شادی ہونے کے بعد بندہ آپ کہتا ہے کہ بچے سٹیبل کر دیں, بچے سٹیبل کرتے کرتے بندے کی موت آ جاتی ہے. پرفیکشن آپ کو کبھی نہیں ملے, پوری زندگی ایسے ہی گزرے گی آپ کی. تو اللہ کہتے ہیں کہ بعض کو میں نے بہت زیادہ دیا ہوا ہے, بعض کو میں نے تھوڑا دیا ہے. دونوں ابتلاء اور آزمائش میں ہیں, دونوں نے اپنا اپنا حساب دینا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ امیر لوگ غریبوں سے 500 سال بعد جنت میں جائیں, کیونکہ وہ اپنے مال کا حساب دے رہے ہوں گے. ابھی مال اتنا ہوگا, ابھی حساب کتاب کلیئر نہیں ہوگا. 500 سال قبل ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. تو اگر کسی پر اللہ نے اتنا اس کو مال نہیں دیا ہوا تو اس کو قناعت وقنعہ اللہ بما آتا, اللہ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں. جو بندہ اللہ پہ راضی ہو جاتا ہے کہ جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے میرے لیے کافی ہے, قناعت اختیار کرتا. آپ نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو اعلی منکم. تم اپنی جو نظر ہے وہ ہمیشہ اس پر ٹکایا کرو کہ جو تم سے کمتر ہو. اس کی طرف نہ دیکھا کرو کہ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں ہے. تمہارے دل کے اندر دنیا کی حرص پیدا ہو جائے گی. تمہارے دل میں آئے گا کاش کہ یہ میرے پاس گاڑی ہوتی تو کیا ہی بات ہوتی, میرا بھی ایک سویگ ہوتا اور میرا بھی ایک سٹیٹس ہوتا. لوگ کہتے بڑا آدمی جا رہا ہے. اور خاص طور پہ جو نا اپنے آپ کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, اور ہوتا وہ فقیر ہے, اس کے پاس ہوتا کچھ بھی نہیں, ایویں اکڑی جائے گا میں بڑے خاندان کا ہوں. آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا نہیں. اس بندے کو اللہ رحمت کی نظر سے ہی نہیں دیکھے گا جو ایسا فقیر ہوگا, اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا. اور ایک یہ بڑی گندی بیماری ہمارے اندر موجود ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی بندے نے اپنا سٹیٹس دکھانا ہے, سویگ دکھانا ہے نا, تو اس کو بھائی جیسی لائف جینا پڑے گی. اور سگریٹ تو لازمی ہے اس کے لیے. سگریٹ پیے گا تو لوگ سمجھیں کہ بڑا آدمی ہے, یار کیا سویگ ہے اس کا. اور پھر اس کے نئے نئے طریقے چل پڑے ہیں, وہ اس طرح کی وہ MP3 کی طرح کی جو کھینچتے ہیں, اس کا مجھے نام نہیں آتا, پتہ نہیں کیا ہے. تو آج کل وہ بڑی بیماری چل پڑی ہے. تو خدا کی پناہ مانگے ان چیزوں سے, اللہ کی پناہ میں آ جائیں. یہ چیزیں نقصان دینے والی. آپ کو جب پتہ بھی ہے
کہ آپ یہ سگریٹ پی لینے سے 10-12 روپے کی امیر نہیں بن جائیں گے. آپ کو کوئی بندہ نہیں کہے گا کہ آپ بڑے جو ہے نا وہ بندے ہیں یا آپ کا بڑا تعلق ہے دوسرے بڑے لوگوں سے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جو یہ فضیلت دی ہوئی نا اس پر قناعت اختیار کرو. یہ اللہ نے بیلنس خود رکھا ہوا ہے آپ کے لیے. اللہ کو پتا ہے کہ یہ چیز اگر میں نے اس بندے کو دے دی تو یہ گمراہ ہو جائے. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے, ابھی اس کی 8 سال عمر ہے, وہ آپ سے موٹر سائیکل کی چابی مانگتا ہے, کہتا ہے بابا مجھے چابی دے دے, بابا مجھے چابی دے دے. باپ کو پتا ہے یہ کہیں ٹھوک آئے گا, کہیں لگا دے گا, نقصان ہو جائے گا, ہڈی میں اس کی ٹوٹ جائے گی, چوٹ لگ جائے گی. باپ نہیں دیتا اس کو. بندہ اللہ سے دعا تو ضرور مانگتا ہے, لیکن جب ہرس رکھتا ہے نا, دعا مانگنا ٹھیک ہے, لیکن جب بندہ ہرس رکھتا ہے نا اپنے دل کے اندر, تو اللہ کو یہ پتا ہے کہ اگر میں نے اس کو خزانے کی چابی دے دی نا تو یہ اس کو اجاڑے گا اور عیاش ہو جائے گا. اللہ اس لیے نہیں دیتے. اللہ رب العالمین کو بندے کے ارادوں اور اس کی اوقات کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کرے گا مال کے ذریعے سے. ایک سالبہ نامی شخص تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس نے کہا کہ یا نبی اللہ میرے لیے دعا کر دیں, اللہ مجھے مال دے دے. آپ نے فرمایا المال فتنہ, مال بڑا فتنہ ہے, ہٹ جائے اس بات. اگر تو آپ پہچان کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوگا کہ یہ بندہ جو ایسا ہے اگر مال مانگے گا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعات, کیونکہ آپ کی زندگی نمونہ ہے, اس وجہ سے ہمارے سامنے یہ واقعات اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. سالبہ نے آ کے کہا اللہ کے رسول میرے لیے مال کی دعا کریں. آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اس کے لیے دعا کر دی. سالبہ جو 5 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھا کرتا تھا, اب جب اس کو کاروبار مل گیا, اس کو جاب مل گئی, تو وہ مسجد سے جاتا رہا. ایک نماز چھوڑی, فجر کی چھوڑنا شروع کری, زور کی چھوڑنا شروع کر دی, پھر عصر کی کرتے کرتے جب بکریاں اس کی بڑھ گئیں تو مدینہ سے باہر اس نے اپنا ایک جو ہے نا وہ ایریا خرید لیا, ادھر اپنی بکریوں کا باڑا بنا لیا, بزنس بڑھ گیا. اب بھاگ بھاگ کے جب ہم بھی کوئی جاب مل جائے نا, کوئی کام مل جائے, تو ہم بھاگ بھاگ کے نمازیں پڑھتے ہیں. جب تکبیر ہو رہی ہوتی ہے اللہ ماشاء اللہ تبھی آتے, نہیں تو جب سلام پھرنے لگتا ہے تب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں. تو اس نے بھی ایسا کیا. جب اس کو مال مل گیا تو اس نے باہر جگہ خریدی, ادھر چلا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا اور کہا, عاملین کو بھیج کر کہا کہ اس سے کہو کہ زکات دو. اس نے کہا چلو زکات, کوئی زکات نہیں ہے, یہ میرے باپ دادا کا مال ہے, میں نے بڑی محنت سے کمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی, اور اس کا مال جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا کہ اس سے سنبھالنا مشکل ہو گیا, اتنا زیادہ بڑھ گیا, اور وہ ابتلا میں ڈالا گیا. پھر ایک وقت آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, یعنی وہ دین سے دور ہو گیا نا, اتنا مال بڑھ گیا, دین سے بالکل کورا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ خود جب اس کا مال مرنا شروع ہو گیا, اس کو یاد آیا کہ جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے زکات مانگی تھی اور میں نے دی نہیں, ہو سکتا ہے یہ اسی کا وبال ہو. جانور اس کے مرنا شروع ہو گئے. وہ بھاگتا ہوا اپنی بھیڑ بکریوں کو پکڑ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا کہ آپ خلیفۃ الرسول ہیں, آپ میری جو ہے نا وہ قبول کر لیں, میں آپ کے لیے زکات لے کے آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو زکات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری جو ہے نا وہ پسند نہیں کی اور قبول نہیں کی, میں کیسے ہو سکتا ہوں کہ میں تمہاری زکات کو قبول کر لوں. اس کو واپس بھیج دیا, یہاں تک کہ اس کا سارا مال تباہ ہو گیا. تو اللہ رب العالمین جب نعمت دیتے ہیں تو اللہ نے یہ جو اونچ نیچ رکھی ہوئی ہے نا, یہ اللہ رب العالمین نے آزمائش کے لیے رکھی ہے, ہر ایک کے لیے آزمائش ہے. پھر رب العالمین نے آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں, ایک نعمت کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے. بے شمار نعمتیں ہیں, لیکن ایک یہ نعمت اللہ رب العالمین نے اس کی مثال بڑی بہترین جو لوگوں کے سامنے بیان کی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, کہ ہم نے تمہارے لیے چوپایوں میں اور جانوروں میں عبرت رکھی ہے. ان سے دیکھو اور ان سے چیزیں سیکھو, اللہ کی ذات کو پہچانو کہ یہ تمہیں نعمت کیسے ملتی ہے. تم ذرا غور کرو. نسقیکم مما فی بطونها من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایک بھینس کا جو تم دودھ پیتے ہو, اس کا اگر تمہیں پروسیس سمجھایا جائے نا کہ کیسے وہ دودھ تم تک پہنچتا ہے. ایک بھینس جو ہے وہ تقریباً 4 گیلن روزانہ پانی پیتی ہے, 4 گیلن, اور تقریباً وہ 4 پاؤنڈ یا 8 پاؤنڈ کے درمیان جو ہے وہ چارہ روزانہ کھاتی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ اس کو جب کھا رہی ہوتی ہے نا تو وہ نگلتی ہے, چباتی نہیں, اس کو جلدی جلدی اندر لے جاتی ہے اپنے پیٹ کے اندر. پھر وہ فارغ وقت کے اندر بیٹھ کے اس کو اپنے پیٹ سے واپس کھینچ کر منہ میں لاتی ہے اور اس کی جگالی کرتی ہے. پھر اس کو اچھی طرح سے نرم کر کے پھر اپنے پیٹ میں واپس لے کے جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے ایک جانب سے گوبر کی جو ہے نا وہ چل رہی ہے, اس کی وینز ہیں جس میں گوبر جمع ہو رہا ہے, جو وہ جگالی کرتی ہے وہ وہاں جمع ہوتا رہتا ہے, اور ایک جانب سے اس کی خون کی وینز جا رہی ہے. اس کے درمیان میں سے اللہ رب العالمین دودھ کی ایک وین نکالی ہوئی ہے جو تمہارے لیے صاف شفاف سائغا للشاربین, پینے والے کے لیے اتنا لذیذ دودھ اور اتنا متوازن کہ نہ اس کا پیٹ خراب ہوتا ہے اور اس کے پیٹ کی درستی کر دیتا ہے. بچے کے لیے بھی موافق, بڑے کے لیے بھی موافق, بوڑھے کے لیے بھی موافق.
سائغن ایسے مشروب کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے گلے سے گٹا گٹ گزر جائے اور اس کو برا نہ لگے، یعنی اس کو ذائقہ ایسا اچھا لگے، ترش بھی نہ لگے، اور بہترین ذائقہ، اور جو اس کو جلدی جلدی وہ نگل جائے، پی جائے، اس کو بہترین انداز سے وہ پی سکے اور اچھا اس کا ذائقہ، خوش ذائقہ ہو وہ چیز. سائغن ایسے مشروب کو کہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس پر غور کرو کہ جب تمہارے لیے دودھ نکالا جاتا ہے، ایک جانب گوبر ہوتا ہے، ایک جانب خون ہوتا ہے، لیکن جب تم اس کو نکالتے ہو، بھینس ہرا چارہ کھاتی ہے اور دودھ سفید دیتی ہے، اور پھر ان دونوں میں سے درمیان سے جب دودھ نکلتا ہے، درمیان والی وین سے، تو وہ مکس بھی نہیں ہوتا. نہ تم نے آج تک دودھ کے اندر خون کا تھوڑا سا شبہ یا ذائقہ محسوس کیا ہو، اور نہ تم نے آج تک کبھی اس میں گھاس کا ذائقہ یا تھوڑا سا رنگ بھی دیکھا ہو. تو بتاؤ، اللہ رب العالمین کی یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں. دودھ کون نہیں پیتا؟ سارے استعمال کرتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی بھی آج تک دعا بھی دودھ پڑھنے کی، مشروب پینے کی دعا بھی کبھی پڑھی ہے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. تو یہ اللہ کے جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی، ان کا اگر حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں اور آپ کا جو سنت طریقہ ہے اس پر عمل کریں. یہ ان نعمتوں کا حق ہے. اگر آپ ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین آپ سے ان نعمتوں کا جو حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ چھین لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ بات معروف ہے کہ صرف جو بھینس کا بچہ ہوتا ہے وہی دودھ خالص پیتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو خالص نہیں ملتا. یہ بات بڑی معروف ہے. جب ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے خالص دودھ ہم سے چھین لیا اور دودھیوں والا پانی والا دودھ ہمیں دے دیا. اور وہ ان کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ خود نہیں پانی ڈالتے، وہ کسی سے کہہ دیتے کہ پانی ڈال دو. جب دینے کے لیے جاتے ہیں وہ اگلا بندہ کہتا ہے اس میں پانی ڈالا، وہ کہتا ہے خدا کی قسم میں نے پانی نہیں ڈالا. قسم اٹھا جاتے ہیں کہ میں نے پانی نہیں ڈالا، ڈلوایا ہوتا ہے کسی سے کہہ کے. تو جب ہم ناقدری کریں گی اللہ کی نعمتوں کی تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ رب العالمین ہم سے ان خالص نعمتوں کو چھین لیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے خالص نعمتیں اللہ رب العالمین عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی نعمتوں کی قدر کر سکیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نعمتوں سے نوازے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.